کوئی سوال ہو کسی ساتھی کے ذہن میں تو 10 منٹ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ جوانی میں آخری سجدے کے بعد فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور آخری سالوں میں طبیعت خراب؟ یہ رائے ونڈ کی روایت ہے، حدیثوں میں ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں تو یہ ہے کہ آپ جب بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پہلے جلسہ استراحت کرتے، آپ بیٹھتے جلسہ استراحت کرتے آرام سے بیٹھ کر، حتیٰ کہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہر ہڈی اپنے اصلی مقام پر آ جاتی، یعنی اتنا سیدھا بیٹھتے ہر ہڈی اپنے اصلی مقام پر آ جاتی اور اس کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. یہ اسی طرح لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جیسے جی آپ کھڑے ہوتے تو آپ زمین کا ٹیکا لگاتے اس لیے کہ آپ بوڑھے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے وقت بھی آپ کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جو ہم گن لیا کرتے تھے، یعنی اس وقت بھی 63 سال کی عمر میں بھی چند بال داڑھی میں سفید تھے جو صحابہ گن لیتے تھے کہ کتنے بال سفید ہیں. تو وہ اتنا بوڑھے ہو گئے تھے کہ آپ تو فٹافٹ کھڑے ہو جاتے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے، اور آپ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ زمین کا ٹیکا لگا کے اٹھتے تھے. آپ چاہے جوان تھے، چاہے یعنی آپ کو نبوت ملی 40 سال میں، ہمارے یہاں تو 40 سال کا بڈھا کہلاتا ہے. 40 سال میں ہمارے یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، منہ سفید ہو جاتے ہیں. تو آپ 63 سال کی عمر تک پہنچے، ساری زندگی آپ اسی طرح سجدہ جب کرتے پہلے ہاتھ زمین پہ ٹکاتے اور جب اٹھنے لگتے تو آپ زمین کا ٹیکا لگا کر پہلے گھٹنے کھڑے کرتے اور پھر آپ کھڑے ہوتے. اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، سجدے سے فارغ ہوتے، سیدھے بیٹھتے. یہ نماز کا سلیقہ ہے، یہ بڑھاپا نہیں ہے، یہ نماز کا سلیقہ ہے. اس طرح پڑھی جائے. یہ صرف حنفیوں نے اپنے امام کی بات سچی ثابت کرنے کے لیے مسئلہ گھڑا ہوا ہے. اور ہے کسی نے سوال کرنا ہو، کوئی اور سوال کر سکتے ہیں؟ ایسے پوچھ لیں، 10 میں 5 منٹ ابھی رہ گئے، ایسے پوچھ لیں. ہاں پوچھیں. جی جی جی. کہہ رہے ہیں ستیلی ساس سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ ستیلی ساس کیا سی ہے؟ تو ساس ہوتی ہے، ستیلی ساس تو میں نے پہلی دفعہ سنا. ستیلی ماں تو ہوتی ہے، لیکن ستیلی ساس کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ آپ. بتائیں جی، پوچھ رہے بتائیں. وہیں سے بتائیں، وہیں سے بتائیں، کوئی حل نہیں. اور کوئی ساتھی؟ دیکھیے، چاول آپ کو نماز کے بعد ہی ملیں گے، چاہے آپ سوال کریں یا نہ کریں. شیخ محترم یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں. ایک بیوی سے وہ بندہ تو دکھاؤ مجھے. تو ایک بیوی سے جو اولاد ہے، بیٹی ہے، اس کا نکاح جس لڑکے سے کیا ہے تو وہ لڑکا جو داماد ہے وہ باقی 3 جو اس کی ساس ہوئی. باپ ان کا ایک ہے نا؟ ہاں باپ ایک ہی ہے نا جی، باپ ایک ہے. وہ بیویاں ساس بن رہی ہیں جی، وہ 3 باقیہ 3 جو بیوی وہ کیسے ساس بنے گی؟ یعنی ان کے بیٹوں نے آپس میں شادیاں کی؟ نہ. ہاں ہاں. ایک بیوی اس سے جو بیٹی تھی اس کا نکاح نہیں کیا تو باقی جو 3 مائیں ہیں اس کی وہ بھی ساس ہی کہلائیں گی نا داماد کی. وہ ایسے رشتے میں کہ جیسے نانی پردادی کے بعد پھر اس کی بہنیں، پھر اس کی کزنیں، وہ سارے. اب ہمارے گھر والی کے جو ماموں ہیں ہم اسے ماموں سسر کہتے ہیں. کوئی چاچا سسر ہے، کوئی ماموں سسر. یہ رشتہ نہیں ہوتا، اصل رشتہ سسر ہے یا ساس ہے. یہ ماموں سسر، چاچا سسر، تایا سسر، یہ بس ایسے رشتے ہیں.
وہ خونی رشتے سے جو پردے بنیں گے مساحرت سے جہاں صرف ساس اور سسر کا بنے گا، باقی اس کی بہنیں نہیں بنیں گی. باقی 3 بیویاں بھی اس کی ساس ہی کہلائیں گے نا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کہلانا ایک الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے. آپ راہ چلتے ہر کسی کو بہن کہہ دیتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے. کل کو آپ اس سے شادی بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ بولے پرسوں تو مجھے بہن کہہ رہے تھے، آج دلہن بنا کے لے جا رہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. معاشرے کے اندر جو ثقافت ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اسلام کے جو رشتے اور پابندی ہیں وہ بالکل الگ چیز ہے. الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہا جاتا تھا یا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے دور. ابو داؤد میں روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بلال کو اذان سکھائی اس میں فجر کے کلمات میں ابو داؤد کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ نے اذان کے کلمات میں الصلاۃ خیر من النوم سکھلائے اور وہ اذان دیتے تھے، کہتے تھے. یہ اصل میں بات جو وہ کہتے ہیں جو بری لگتی ہے ان کو کہ اذان پہ 2 صحابہ نے خواب دیکھے تھے. جب آپ نے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں نماز پہ بلانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کسی نے کہا ڈھول بجانا چاہیے، کسی نے کہا وہ جو ہرن کا سینگ ہوتا ہے تو وہ آج کل ملنگ بجاتے ہیں اس کو پھونک مار کے، وہ ناقوس وہ بجانا چاہیے. تو پھر اللہ کے رسول نے اسے پسند نہیں کیا. پھر ایک صحابی اور تھے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اور ایک حضرت عمر تھے. دونوں نے ایک ہی طرح کا خواب دیکھا اور دونوں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے رات خواب دیکھا ایک بندہ اس طرح مسجد کے اندر کھڑا ہوا اور وہ ان کو پورے وہ الفاظ کلمات پورے یاد تھے کہ اس طرح اللہ اکبر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ارشاد کلمے، اور اس طرح وہ کیونکہ رات کا خواب دیکھ رہے فجر میں تو اس میں یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم الفاظ بھی اس کے اندر ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس خواب کو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اسے بلال کو سکھا دو یہ کلمات. انہوں نے حضرت بلال کو یاد کرا دیے، وہی ایک اذان جو ہے وہ مسنون ہو گئی. تو اتنا قصور ہے خواب دیکھنے کا حضرت عمر کا، اور پاس تو اسے اللہ کے رسول نے کیا. جب اللہ کے رسول نے پاس کر دیا تو اب حضرت عمر کی بات ختم ہو گئی. حضرت عمر کی پھر چلو اگر لمحے بھر کے لیے اگر مان بھی لے تو حضرت عمر سے چلو یہ الفاظ ثابت ہیں، لیکن جو الفاظ تم کہتے ہو یہ تو حضرت علی نے بھی کبھی نہیں کہے. جو اذان میں تمہارے الفاظ ہیں علی ولی اللہ کے اور حی علی خیر العمل کے، یہ حضرت علی نے بھی کہیں یہ نہیں سکھلایا. وہ کہتے ہیں نا چھاج تو بولے چھلنی کیوں بولے، جس کو خود آزاد سراغ میں وہ کیوں بولے. تو یہ غلط بات ہے. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اور اگر میری کتاب لائبریری میں صلاۃ النبی کے حسین مناظر موجود ہو تو اس میں بھی یہ مسئلہ میں نے حوالے کے ساتھ لکھا ہے. جی ڈائریکٹ مجھ سے کر لو بیٹا، ٹائم بچے گا. اب وہ پھر ترجمہ کریں گے، وہیں سے پوچھو تاکہ سب کو سمجھ آئے. جی جی دیکھیے سوال یہ ہے کہ میزان بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی دعوت پہ کھانا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیے بہرحال میری ایک کتاب ہے جانب حلال کے نام سے، 600 صفحے پر مشتمل ہے. میری وہ آخری وہی کتاب ہے ابھی تک جانب حلال، وہ اسلامی بینکنگ پر ہی ہے. یہ کتاب و سنت.com سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میرا نقطہ نظر، میری تحقیق یہی ہے کہ اسلامک بینکنگ میں تقریباً 90% معاملہ حلال ہے. 10% تکافل والا، کچھ یہ جو ادھار پہ چیزیں دے کے قیمت بڑھانے والے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ناجائز ہیں. لیکن ادھار پہ قیمت بڑھانے کو تو آپ کے خطیب صاحب بھی کہتے ہیں کہ درست ہے اگر اسی وقت طے ہو جائے. تو یعنی وہ اہل حدیث بھی اس پہ مختلف فی ہے. بہرحال اگر بندہ اتنے پائے کا تقوی والا ہو، بڑا محتاط ہو اپنی زندگی میں،
تو پھر تو چلو وہ مسئلہ بھی پوچھے اور احتیاط بھی برتے. اگر میرا ابا کسٹم میں ہو اور میرا ماموں پولیس میں ہو اور کوئی دوسرا وکیل ہو اور پھر میں مسئلے پوچھتا پھروں کہ جی اس کی دعوت کھانی چاہیے اس کی نہیں، سارا ہمارا سارا خاندان یہی کما رہا ہے، تو مجھے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میری تحقیق میں میزان بینک کا 90% معاملہ درست اور صحیح ہے. چند ایک چیزیں ہیں جو ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دعوت کھانے میں کوئی قباحت اور حرج ہے. اگر آپ کو نہ پسند ہو تو رحمانیہ مسجد کے پروگرام میں کبھی دیکھ کھلوا دینا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کرتا رہے. بندہ تھک جاتا ہے، اللہ نہیں تھکتا. ہاں بار بار گناہ کر پھر توبہ کر، اللہ نہیں تھکتا توبہ قبول کرنے سے. ٹھیک ہے، پوچھیں آپ سوال کریں. ایک منٹ جی. سجدہ کیسے کرے گا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، معذور ہے نا وہ، بس ٹھیک ہے، معذور ہے، معذور کے لیے اجازت ہے. جی جی کیوں؟ قنوت نازلہ. قنوت نازلہ ہاں اگر حالات ایسے ہوں پڑھ سکتے ہیں بالکل. نہیں کوئی پابندی نہیں. حرم میں کئی دفعہ پڑھی ہے، سدیس نے پڑھی. نہیں یہاں پڑھاتے ہیں جیسا پڑھاتے ہیں. یہ اس وقت پڑھاتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے. یہ پہلے دیکھتے ہیں وہ ہیں کہ نہیں. جب آپ نہیں ہوتے پھر یہ پڑھا دیتے ہیں. یہاں پڑھاتے ہیں. سوال جی سترے کی مقدار. مقدار سے مراد ہائٹ اس کی، یعنی فاصلہ، لمبائی نہیں فاصلہ. ہاں اتنی ہونی چاہیے کہ آپ آسانی سے سجدہ کر سکیں. فاصلہ سترے کا آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ آسانی سے سجدہ کر سکیں، کہ آپ کا سر اس سترے میں نہ جا لگے، بس اتنا ہو کہ آپ اس کے اندر اندر سجدہ کر دیں. چونکہ حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ کوئی بندہ اگر نمازی کے آگے سے گزرے، اس کے سترا رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر وہ سترے کے پھر بھی اندر سے گزرے تو آپ نے فرمایا اسے ہاتھ سے روکو. تو ہاتھ سے جب ہی روکے گا نا کہ وہ اتنا ہو کہ اس کا ہاتھ پہنچ جائے. اگر آپ نے سترا یہاں رکھا ہوا ہے، جسے میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، سترا یہاں پلر کے پاس ہے، تو وہ تو بندہ نکل کے بھاگ بھی جائے گا، میں روکنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا قریب ہو کہ بس اس کا سجدہ آسانی سے ہو. کس کی؟ سوک کی. نہیں دیکھو، اگر تو مثلا آپ کے کوئی رشتہ دار انڈیا سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، سکھر سے آئے ہیں، اب فوتگی بھی آئے ہیں، اب انہوں نے جنازہ پڑھتے ہی فوراً جانا بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے بعض دفعہ قریبی رشتہ داریاں ایسے ہوتی ہیں، پھر اتنی دور سے آتے ہیں تو 2-3 دن رک کے جاتے ہیں. تو وہ کھانا ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھی اب شام کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، جاؤ لکھپتی ہوٹل پہ کھانا کھا کے آ جاؤ. دیکھیے اگر صبح بھی آئے ہیں اور شام کو گئے ہیں تو دوپہر کی روٹی تو وہ کھائیں گے نا.
صرف میت والے گھر سے آپ نہیں کھائیں، میت والوں کو کچھ نہیں دعوت کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی دوسرا رشتہ دار یا پڑوسی وہ اگر ان مہمانوں کے لیے بھی اور میت والوں کے لیے بھی، جو ظاہر بات ہے جن کے یہاں فوتگی ہوتی ہے وہ بھی بیچارے کچھ نہیں پکاتے، غم میں ہوتے ہیں، اور خاص کر جو بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو تو روٹی بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے، تو ان کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی بھی نہیں دیتا نا، آس پاس سے کوئی بھی نہیں لاتا، تو گھر والے پکائیں یا ہوٹل سے خرید کے لائیں، منع نہیں ہے. لیکن یہ علاقے والوں کے لیے برا ہے کہ وہ کسی کے غم میں شریک ہی نہیں ہو رہے، اور وہ پہلے صدمے سے دو چار ہیں، پھر کوئی اتنی بھی مدد نہیں کر رہا کہ کھانے کے ٹائم پہ ان کو وہ بندہ کھانا لائے اور گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ رکھ کے چلا جائے تو وہ نہ کھائیں. ان کو ساتھ بٹھائے اور ساتھ بٹھا کر خود بھی کھائے ان کے ساتھ اور ان کو بھی کھلائے. برا وہ ہے کہ مثلاً میرا گھر ادھر ہے، میں یہیں رہتا ہوں، آپ کے گھر کے برابر میں میرا گھر ہے، میں جنازے میں آیا اور قبرستان بھی چلا گیا دفن کے بعد، اب آپ نے کہا آؤ جی کھانا کھا کے جانا، پوری بس آ کے دروازے پہ رکتی ہے، جو بھی گئی تھی قبرستان بس وہاں آ کے رکے گی، پھر دسترخوان لگے گا. میرا گھر ادھر ہے، میری کیا تک بنتی ہے کہ میں وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو دور دراز سے آئے ہیں، جن کا یہاں گھر نہیں ہے اور جن کا بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے کریں. باقی 3 دن تک ہے، بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن، عام آدمی کے لیے 3 دن. لیکن اس سوگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے پتھارا لگا کے ٹینٹ لگا کے 3 دن تک آپ ادھر ادھر کہیں جا ہی نہیں سکتے. بالکل آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، دکان پہ بھی پہلے دن بھی جا سکتے ہیں. بس کیا ہے محلے والے یہ کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، کیسا دور آ گیا ہے، ابھی ابا فوت ہوا ہے اور ابھی ان کو کمانے کی پڑ گئی ہے. شرن کوئی منع نہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، شرن ایسا منع نہیں ہے کہ 3 دن تک آپ دکان نہیں کھول سکتے، دکان پہ نہیں جا سکتے، دفتر نہیں جا سکتے، نوکری پہ نہیں جا سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات میت والے کھانا نہ بنائیں. ٹھیک، اگر دوسرا کوئی بنا رہا ہے آپ کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، دوسرا بنانے دیں. وہ آپ کی خیر خواہی میں آپ کی ہمدردی میں کر رہا ہے اور اس کو آپ کو بھی کھلانا چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے اور جو دور دراز سے ہے ان کو بھی دینا چاہیے. برا ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں سے نکل کر اس کے گھر میں کھانا کھانے گئے بیٹھے ہیں، یعنی ان کا گھر بھی وہی ہے اور پھر بھی دعوت اڑانے گئے بیٹھے ہیں. ایک ان کا جانی نقصان اور دوسرا جو مال بچا کچا ہے وہ بھی اڑا کے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ رسمی ہیں، وہ چیزیں غلط ہیں.